حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے بندوں کے حقوق، اور آج اولاد کے حقوق کے بارے میں ہم کچھ تفصیلات سنیں گے۔ اور اولاد کے چونکہ بہت زیادہ حقوق ہیں تو امید ہے کہ اس پر مزید ہم پروگرامز کریں گے جن میں اس کو کور کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ جو حقوق یہاں پر بیان ہوں گے یہ سارے کے سارے وہ نہیں کہ جسے واجب کہا جائے، کیونکہ حق کا عام طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید واجب ہے، لیکن یہاں ہماری مراد واجب نہیں بلکہ واجب بھی ہیں، سنت بھی ہیں، مستحب بھی ہیں۔ اور ہمارے پورے پروگرام میں جتنی بھی باتیں کی گئیں اس میں ہر طرح کی چیزیں شامل تھیں، واجب بھی تھیں اور سنت بھی تھیں اور مستحبات کے قبیل سے بھی چیزیں تھیں۔ اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق وہ یہ ہے کہ انسان اچھی جگہ پر رشتہ کرے، ایسی جگہ کہ جہاں پر اس کے بچے کا مستقبل محفوظ ہو، اچھا ہو اور نیک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اولاد اپنی ماں سے تربیت حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح اولاد کا اپنے ننیال جانا، یعنی اپنی والدہ کے میکے میں جانا، یہ بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماموں کے گھر جانا، نانی کے ہاں، نانا کے ہاں جانا، یہ بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ اور بچہ جہاں پر کثرت سے جائے وہاں کے عادات و اطوار، اخلاق و کردار اور وہاں کا طرز زندگی سیکھتا ہے اور اپناتا ہے۔ اب جس جگہ پہ شادی کی ہوگی تو وہی والے اخلاق، وہی والا کردار اور وہی والی چیزیں موسٹلی بچہ سیکھتا ہے۔ اب اگر وہ اچھی جگہ ہے تو بچہ اچھی چیزیں سیکھے گا، اگر وہ اچھی جگہ نہیں ہے تو پھر جیسی وہ جگہ ہے بچہ ویسی ہی چیزیں سیکھے گا۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ شادی سے پہلے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اس کے ہونے والے بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ ابھی فی الحال تو اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نظر نہیں آتا، لیکن جب بچے سمجھ اور شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب وہ 5، 7، 8، 9 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ چیزیں رنگ دکھانا شروع کرتی۔ اب پھر یا تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بہت زیادہ بچا کے اور روک کے رکھنا پڑتا ہے، یا اس کی تربیت پر ایکسٹرا پھر توجہ دینی پڑتی ہے تاکہ کسی بھی جگہ کے غلط اثرات اس تک نہ پہنچیں، یا تو یہ کرنا پڑے گا، اور یا پھر یہ ہوگا کہ پھر بچے کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ صحبت جو ہے وہ اثر کرتی ہے، اچھی صحبت اچھا اثر کرتی ہے، بری صحبت برا اثر کرتی ہے، اور پھر خاص طور پہ بچے کے اوپر جو اثرات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ جو بڑا ہوتا ہے اس میں سمجھ ہوتی ہے، دانش مندی ہوتی ہے، کس چیز کو قبول کرنا ہے، کسے قبول نہیں کرنا، ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس نے تو جو دیکھنا ہے اس نے کرنا شروع کر دینا، جو دیکھنا ہے اس نے سیکھ لینا ہے۔ تو لہٰذا بچے کے حقوق میں یہ پہلی بات لکھی گئی ہے کہ شادی سے پہلے ہی یہ چیز دیکھی جائے کہ اس گھر میں شادی کے بعد اس کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب یہاں پر جیسے یہ بات میں نے عرض کی ہے، اس سے آپ یہ سمجھیں کہ اسلام میں جو حقوق العباد کا تصور ہے وہ کتنا وسیع ہے اور کتنا گہرا ہے، اور اس میں کہاں تک نظر رکھی گئی ہے اور کہاں تک کسی بچے کے مستقبل کے تحفظ کے بارے میں کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ جو اسلام کی آفاقیت، عالمگیریت اور جامعیت کی بات کی جاتی ہے اس میں اس طرح کے بہت سے پہلو شامل ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات وہ یہ ہے کہ جب اولاد کی صورت بنے کہ اس کی اب پیدائش کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ اب بچے نے 8-9 مہینے کے بعد دنیا میں
آ جانا ہے، تو اب یہاں پر ایک حق اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچے کی ماں کی خوراک اچھی رکھی جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ خوشی کی حالت میں رکھا جائے۔ اسے سٹریس دینا، اسے پریشانی میں مبتلا کرنا، اسے کسی تناؤ اور دباؤ کا شکار کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کے اثرات بچے پہ ہوتے ہیں۔ تو اب اگر اس ڈیوریشن میں ماں کی خوراک اچھی ہے تو بچہ صحت مند ہوگا، اور یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہو، اسے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ماں کی خوراک اچھی ہے تو پیدا ہونے والا بچہ صحت مند ہوتا ہے۔ تو اب گویا اس بچے کی صحت کے لیے باپ کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس بچے کی ماں کو جو غذا ہے وہ غذائیت سے بھرپور فراہم کرے تاکہ اس کا بچہ صحت مند ہو۔ پھر اس کے ساتھ جو دیگر چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ اس حالت میں جو عورت ہے اسے ذہنی تناؤ کا شکار، ذہنی دباؤ کا شکار نہ کیا جائے کہ اس کا نیگیٹو اثر بھی بچے پر پڑتا ہے، اس کی صحت پر بھی، اس کے دماغ کے ڈیولپ ہونے پر بھی، اور اس کی بقیہ جو نفسیات اس کی ہوتی ہیں اس پر بھی۔ اسی لیے بعض جگہوں پر باقاعدہ یہ ایسا کیا جاتا ہے کہ اس ڈیوریشن میں جو بچے کے حمل کا ڈیوریشن ہے، اس میں ماؤں کو بہت زیادہ جو ہے وہ آسائش اور آسانی فراہم کی جاتی ہے تاکہ ان کی طبیعت خوشگوار رہے، اور اس خوشگوار طبیعت کا اثر جو ہے بچے کے اوپر ویسا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، اور یہ وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ واجب حقوق میں سے نہیں آتی اس طرح کی چیزیں، لیکن پسندیدہ اور ایک اچھی چیزوں میں سے آتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس دوران اگر بچے کی ماں تلاوت قرآن، ذکر الہی، درود پاک، تلاوت سننا، نعتیں سننا اور زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رکھنا، اگر یہ والے اعمال کرے گی تو آپ یقین کریں کہ اس کے بچے پہ انتہائی اعلیٰ اثرات مرتب ہوتے ہیں، انتہائی اعلیٰ اثرات، کہ ماں کا جو عمل ہوتا ہے اس 9 مہینے کے دورانیے میں اسی کا عکس بچے کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام کے ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی بولنے کی عمر ان کی آئی اور ان سے بسم اللہ شریف پڑھنے کا کہا گیا تو کسی نے 10 پارے پڑھ دیے، کسی نے 15 پارے پڑھ دیے، اور وجہ یہ بیان کی کہ میری ماں کو اتنے ہی پارے حفظ تھے اور وہ دوران حمل اتنے پاروں کی تلاوت کرتی تھی تو سن سن کے مجھے بھی یاد ہو گئے۔ تو اس میں ایک تو کرامات کا بھی عمل دخل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک روحانیت کا اور ایک امر باطنی کا بھی عمل دخل اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس کے اوپر بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا وہ لگتا ہو کہ نہیں جناب یہ تو ایسی خام خواہ جو ہے نا گھسیٹ گھساٹ کے سارا کچھ شامل کر دیا، لیکن عرض یہ ہے کہ میں نے دنیا کی ذہین ترین قوموں کا مطالعہ کیا ہے، اپنے بچوں کو ذہین بنانے کے لیے وہ کیا کیا کرتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب حمل کا وقت شروع ہوتا ہے تو ماؤں کو میتھ، ریاضی کے جو فارمولے اور اس کی جو چیزیں ہیں اسے حل کرانے پہ لگا دیتے ہیں۔ ماں کو ماں میتھ کے اوپر جب توجہ دیتی ہے اور اس پہ ورک کرتی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ پریکٹس کرتی ہے، اس کا بچہ انتہائی ذہین پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں خواب و خیال کی بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت کی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ میں ملک کے نام کے ساتھ پوری تفصیل بیان کر سکتا ہوں، لیکن وہ ملک ہی ایسا ہے کہ جس کا نام نہیں لینا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اب جو ایک جدت آئی ہے تربیت کی دنیا میں اور بچوں کے حوالے سے، وہ بہت پیچھے سے شروع ہوتی، لیکن وہ اتنا پیچھے سے شروع نہیں ہوتی جتنا پیچھے سے اسلام نے شروع کر دیا کہ رشتہ جو ہے جہاں پر کرنا ہے، جہاں شادی کرنی ہے، وہیں سے دیکھنا شروع کرو۔ تو اس لیے اب اگر ماں جو ہے وہ قرآن پڑھتی ہے، وہ ذکر الہی کرتی ہے، وہ درود شریف پڑھتی ہے، وہ نعتیں پڑھتی ہے، نعتیں سنتی ہے، تلاوت سنتی ہے، جو چیزیں اس کے وجود میں اتریں گی وہی بچے کے وجود میں داخل ہو جائیں گی۔ اب اگر بالفرض کسی ماں یا اس کے گھر کے افراد کی زبان پر گالیاں ہیں تو آپ یقین کریں بچے کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا، حالانکہ بظاہر بچہ سن نہیں رہا، لیکن ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو
پیرا سائیکالوجی کی دنیا ہے، مابعدن طبعیات یا مابعدن نفسیات کی دنیا کی کچھ چیزیں ہیں، اس کے اندر اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگان دین کے طریقوں میں یہ آتا تھا کہ جو مائیں ہوتی تھی وہ تلاوت قرآن میں اور دیگر چیزوں میں مشغول رہتی تھی۔ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو کھانا ذکر الہی کرتے ہوئے پکایا جائے، جو آٹا ذکر الہی کرتے ہوئے گوندا جائے، اس آٹے اور اس کھانے کے اندر بھی برکتیں ہوتی، اور جو آٹا حالت غفلت میں گوندا گیا، حالت غفلت میں کھانا پکایا گیا، اس کے اندر ظلمت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی۔ اور یہ بڑے بڑے جو اکابر بزرگان دین ہیں، یہ انہوں نے بیان فرمایا۔ عوارف المعارف کے اندر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ لطائف اشرفی میں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کثیر بزرگوں نے اس بات کو بیان فرمایا، اور یہ حقیقت ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا یہ اتنی کوئی برڈن سم چیزیں نہیں ہیں، کوئی بوجھ والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے اثر بہت دور تک جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے کا جو زمانہ ہے 9 مہینے کا، اس میں جو ماں کی زبان ہے وہ ذکر الہی اور اس طرح کی چیزوں میں مشغول رہے۔ اس کے بعد بچے کی پیدائش کے اوپر ایک حق جو ہے وہ ہے اس کے کان میں اذان دینا، اذان اور اقامت کہنا، اور پھر اس کے ساتھ تحنیک کرنا۔ تحنیک کہتے ہیں گھٹی دینے کو۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کئی بچوں کے کان میں اذان جو ہے وہ فرمائی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر اذان دینا ترمذی شریف کے اندر مذکور ہے۔ تو کان میں اذان دینا، اور دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ تحنیک کی جائے۔ تحنیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھٹی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے جو ہے چبا کر، نرم کر کے بچے کے تالو پر لگا دی جائے، تو بچہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چوسنے کے لیے اور اسے کھانے کے لیے پھر اپنا منہ ہلاتا ہے۔ اس کے منہ ہلانے سے ایک تو وہ شے اس کے پیٹ میں جاتی ہے، اس کو ابتدائی انرجی ملتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ منہ ہلانے کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کے جو مسلز ہیں، جو منہ کے مسلز ہیں، وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اب اس کے بعد فیڈ کے لیے وہ بچہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ فطری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بچے کے اندر رکھی ہوتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں ایک اور چیز عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اذان اور یہ تحنیک گھٹی اگر ہو سکے تو کسی بزرگ، نیک اور صالح آدمی سے کروائی جائیں۔ نیک آدمی کی آواز اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے اذان کے کلمات اور اس کے قلب کی جو نورانیت اور روحانیت کے ساتھ نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس کا جو اثر بچے پہ ہوگا وہ بڑا خوبصورت ہوگا۔ تو لہذا اس حوالے سے اگر اہتمام کیا جائے کہ بچہ جب پیدا ہو تو کسی نیک آدمی سے اذان دلوائی جائے، نیک آدمی سے گھٹی دلائی جائے، تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے۔ اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اپنے بچوں کی جو گھٹی تھی، تحنیک تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کروایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوٹے بچے لائے جاتے ہیں، پیدائش کے بعد بچوں کو لایا جاتا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں خود گھٹی دیا کرتے تھے، اور ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے برکت فرماتے تھے۔ تو یہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ گھٹی دلوانے کے لیے اگر کسی بزرگ سے جو ہے وہ فیض حاصل کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی اصل یہ حدیث مبارک ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بچے لایا کرتے تھے، اور اس میں ان بچوں کی جو عظمت و فضیلت ہے، ایک تو صحابہ کرام کی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اپنے بچوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کے آتے کہ ان کے پیٹ میں جو پہلی شے جائے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ تو ایک تو ان صحابہ کرام کا جو عشق رسول اور جو ان کی محبت رسول تھی وہ سامنے آتی ہے،
اور دوسرا اس طریقہ کار کا پتہ چلتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان بچوں کی قسمت پہ رشک ہے، اور ان بچوں کی قسمت کے اوپر ہم جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ جن بچوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے گھٹی ملی۔ تو یہ بچے کے حقوق میں سے ایک حق ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش کے وقت جو ہے وہ گھٹی دی جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حق یہ ہے، تیسرا حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام تو رکھنا ہی ہوتا ہے، بے نام تو کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا، سب کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام اس لیے، اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو حدیث مبارک میں اس کا حکم ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے تم اچھے نام رکھو۔ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا تو اچھے نام رکھو۔ تو اب قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا نام لے کے پکارا جائے گا، جمیل، جمال، قاسم، حاشر، ثاقب، جو بھی نام ہے اس نام سے پکارا جائے گا۔ تو نام اچھے رکھنا چاہیے، ایسے بالکل بے معنی جن کا سر پیر ہی نہیں ہے یا وہ اسلامی نہیں ہے، اس طرح کے نام جو ہے یہ نہ رکھے جائیں۔ یہ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہے یہ ان کے خلاف ہیں۔ تو لہذا اچھا نام جو ہے وہ رکھا جائے، اور اچھے ناموں میں جو سب سے اچھا نام ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبدیت پر مشتمل ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لفظ عبد لگا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المنان۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ جن میں عبد کا لفظ موجود ہے یہ افضل نام ہے، لیکن اس میں ایک ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عبد کے ساتھ جو نام رکھے جائیں اس میں جو وہاں کا ماحول اور لوگ ہیں ان کو دیکھ لیا جائے کہ وہاں نام بگاڑنے کا رواج تو نہیں، کیونکہ اگر نام بگاڑنے کا رواج ہوگا تو یہ بڑا سخت ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ کیونکہ مثال کے طور پہ نام ہے عبد کے ساتھ، اور پکارنے کے اندر لوگ اس نام کو جب بگاڑتے ہیں تو جو اسم الہی ہوتا ہے معاذ اللہ اس کے اندر جو ہے وہ بگاڑ والی صورت پیدا کر دیتے، اور یہ بڑی جو ہے نا وہ ایک سخت قسم کی چیز ہے۔ اس طرح کیسے نام بدلتے ہیں آپ اس کو جانتے ہوں گے، میں ان الفاظ کو اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ الفاظ کو یوں بگاڑا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جب عبد لکھا جائے اور پھر وہ کسی کا نام رکھے تو اس میں یہ خیال کرے کہ ان کا خاندان، ان کا گلی محلہ، ان کے لوگ کیسے ہیں۔ بعض اوقات کسی جگہ نہیں نام بگاڑا جاتا، بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ہر نام کو بگاڑا جاتا ہے، تو جہاں پر یہ والا مرض ہے وہاں پر اس طرح کے ناموں کی بجائے دوسرا نام رکھ لیا جائے۔ اچھا، پھر ایک اور بات اچھے نام رکھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی کا برا نام ہو تو اس نام کو تبدیل کر دینا بھی سنت ہے۔ بالفرض اگر پہلے رکھ دیا گیا اور بالکل ہی بے معنی رکھ دیا یا غیر مسلموں کے نام کے اوپر وہ نام رکھ دیا تو اب اس نام کو تبدیل کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کا نام نامناسب سمجھتے تو آپ اسے تبدیل فرما دیتے تھے۔ چنانچہ ایک نام ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی تھی، ان کا نام تھا عاصیہ، عین کے ساتھ عاصیہ۔ عاصیہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عاصیہ نام کو بدل کے رکھ دیا تھا جمیلہ۔ تو جمیلہ جو ہے یہ اچھا نام ہے بنسبت اس کے کہ نام ہی گناہ گار رکھا جائے۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ناموں کو تبدیل فرمایا۔ تو جہاں پر اس طرح کا غلط نام رکھ دیا گیا، اب وہ بڑے 50 سال پہلے جو ہے نا وہ رکھا گیا تھا اور وہ خاندان کے بوڑھوں نے رکھا تھا، لیکن اگر اب پتہ چل جائے کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس نام کو بدل دینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ بعض اوقات برے ناموں کا اثر بڑا برا پڑتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ اچھا بھلا دیندار آدمی ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے غفور الدین۔ اچھا، غفور الدین نام جو ہے یہ عجیب و غریب سا نام ہے۔ غفور نام ٹھیک ہے لیکن غفور الدین بالکل غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غفور کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، اور غفور الدین کا مطلب ہوا دین کو مٹانے والا۔ اب آپ غور کر لیں کہ کسی کا نام یہ ہو دین کو مٹانے والا تو یہ سخت برا نام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ جن کے ایسے نام تھے، اچھے خاصے وہ دیندار تھے، لیکن پھر ایسے وہ بدلے کہ کیا سے کیا ہو گئے اور اچھے خاصے فتنہ فساد برپا کرنے والے ہو گئے۔ تو لہذا اگر برا نام رکھ دیا گیا ہو تو اسے
تبدیل کر دینا چاہیے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت ہی اچھا نام بھی نہ رکھا جائے۔ بہت ہی اچھا نام سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر بڑائی کا بہت بڑا معنی ہو۔ جیسے کسی کا نام رکھ دیا شمس الدین، دین کا سورج، شمس الاسلام، اسلام کا سورج۔ اب اسلام کا سورج، دین کا سورج، بہت بڑا نام۔ تو یہ بزرگان دین کے القاب ہوتے تھے پچھلے زمانے میں، اور یہ القاب تب دیے جاتے تھے کہ جب ان کی پوری زندگی خدمت دین میں گزرتی، بڑے بڑے کام کرتے تو لوگ ان کو یہ نام دیتے تھے۔ وہ خود اپنے آپ کو شمس الدین اور شمس الاسلام ہی کہتے تھے۔ تو اب بچے کا نام جو ہے وہی شمس الدین اور شمس الاسلام اور اس طرح کے اونچے اونچے اور بڑے بڑے معانی والے نام جو ہے وہ رکھ دینا یہ مناسب نہیں۔ تو ان ناموں کا جو ہے وہ علماء نے منع فرمایا ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت سے بھی یہی سمجھ آتا ہے۔ قرآن میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنا تزکیہ اور اپنی پاکی خود بیان نہ کرو۔ تو خود ہی اپنا نام اتنا بڑا عظیم کر کے جو ہے وہ رکھ لینا، تو یہ بعض جگہ پہ تو ہو سکتا ہے ناجائز کے زمرے میں آ جائے، اور بعض جگہ ہو سکتا ہے کہ نامناسب کے زمرے میں یہ داخل ہو۔ تو یہ تیسرا حق تھا کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے، اور اچھے ناموں کے اندر ایک بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ نام محمد ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے اوپر نام رکھنا، اور یہ افضل ترین ناموں میں سے ہے۔ بلکہ حدیث مبارک میں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ ایسا کیوں نہیں کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہو، یعنی جو بچہ ہو اس کا نام محمد رکھا جائے۔ اگر دو بچے ہیں تو دونوں کا نام محمد رکھا جائے، آگے فرق کے لیے کوئی دوسرا شامل کر لیا جائے، جیسے محمد قمر، محمد شمس، لیکن جو ان کا بیسک نام ہے وہ محمد رکھا جائے۔ اور بھی اس کے علاوہ جنت کی بشارتیں ہیں، قیامت کے دن اس کا حساب نہ ہونے کی بشارتیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت چیز ہے، اور الحمدللہ کہ مسلمانوں کا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا انداز ہے کہ یا تو صرف نام محمد، اور یا پھر کوئی دوسرا نام بھی رکھتے ہیں تو ساتھ میں محمد ہوتا ہے، جیسے محمد عبداللہ، محمد علی، محمد محسن، محمد رضا، محمد احمد۔ تو یہ محمد کا لفظ نام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو سال کے اندر سروے کیے جاتے ہیں ناموں کے اعتبار سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام کون سا رکھا جاتا ہے، وہ نام محمد ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام شہزادی کونین، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے۔ خواتین میں سب سے زیادہ جو نام دنیا میں رکھا جاتا ہے وہ فاطمہ ہے، اور جو مردوں میں نام رکھا جاتا ہے وہ محمد ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی سے جو عقیدت ہے اس کی وجہ سے یہ نام رکھا جاتا ہے۔ میرے اپنے خاندان کے اندر شاید ہر تیسرے یا دوسرے گھر کے اندر کسی نہ کسی بچی کا نام فاطمہ ہے، کوئی نام آگے لگا کے پیچھے لگا کے جو فاطمہ نام ہے، اور تقریباً ہر گھر میں ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں کسی نہ کسی کا نام فاطمہ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ تو یہ ایک سعادت ہے، فضیلت ہے کہ اتنے مقدس ناموں کے ساتھ جو ہے وہ نسبت قائم کی جاتی ہے۔ تو یہ تیسرا جو ہے وہ حق تھا کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ چوتھا حق جو ہے یہ واجبات میں سے وہ یہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر غم نہ کیا جائے، افسوس کا اظہار نہ کیا جائے۔ یہ شرعی اعتبار سے لازم ہے کہ اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ اس میں رب کی عطا پر ناراضی کا اظہار ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ رہا ہے اور آج بھی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی بت پرستوں کے اندر، مشرکوں کے اندر یہ ہے کہ لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں، بلکہ پہلے ہی جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ کروا کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھی کیا ہے، جنس کیا ہے بچے کی۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ لڑکی ہو تو پھر اس کو ختم کروا دیتے۔ یہ کروڑوں کی تعداد کے اندر یہ ہوتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ آج بھی کافروں کا، مشرکوں کا طریقہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر وہ ناخوشی اور غم اور صدمے کا اظہار کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی کافروں اور مشرکوں کا یہ طریقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ آیت مبارکہ ہے
فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ فرمایا اور جب اسے ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم کے اندر بھرا پھرتا ہے، اور فرمایا یتوارا من القوم، وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس بچی کی پیدائش کی برائی کی وجہ سے جس کی پیدائش کی اسے خبر دی گئی، یعنی بچی کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی ہے تو اب اس کو برائی سمجھتے ہوئے وہ اپنے لوگوں سے بچتا پھرتا ہے کہ میں کسی کو کس منہ سے بولوں کہ میرا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، کیا یہ اس پیدا ہونے والی بچی کو ذلت کے ساتھ زندہ رکھے گا، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی کے اندر دفن کر دے گا۔ جو کافروں کا رویہ اس زمانے میں تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو یا تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے معاذ اللہ، اور یا پھر اگر اس کو زندہ رکھتے تھے تو یہ سمجھتے ہوئے کہ بس یہ ذلت ہے ہمارے لیے معاذ اللہ۔ تو یہ جو صورت ہے، اب آپ غور کریں کہ یہ مشرک اور کافروں کی صورت تھی، اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہماری اکثریت خاص طور پہ اگر ہم اپنے ملک کے اعتبار سے بات کریں تو مسلمانوں کی ہے، لیکن ہمارے گھرانوں کے اندر بھی، ہمارے مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر جو ہے وہ ایک افسوس کا اظہار، ایک غم کا اظہار، اور اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ سب جگہ نہیں، بعض جگہ، بلکہ اکثر جگہ، بعض جگہ تو نہیں، اکثر جگہ۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ ایک ظالمانہ اور ایک کافرانہ رویہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دو بیٹیوں کے اوپر تو بشارت خوشخبری آ کے لوگ دیتے، جی مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی ہے، تیسری چوتھی بیٹی ہو جائے تو مبارک دینے والے ڈر رہے ہوتے دے یا نہ دیں، اور بعض وہ بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو واقعی اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تیسری بیٹی پیدا ہوگی تم مبارک دے رہے ہو، یا ہمارے گھر میں چوتھی پانچویں بیٹی ہوگی تم مبارک دے رہے ہو۔ یہ رویے یہ جاہلانہ ہے۔ نہ ان بچیوں کے خالق ان کے ماں باپ ہیں، نہ ان کے مالک ان کے ماں باپ ہیں، نہ ان کے رازق ان کے ماں باپ ہیں۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ تو جس اللہ نے اپنی ذمہ کرم پر ان کی زندگی رکھی ہے، اسی کے ذمہ کرم کے اوپر آپ ان کو رکھیں، تو اس کے اوپر اپنی ذلت کا احساس اور یہ چیزیں کرنا جو ہے یہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی کے اندر بچیوں کی پیدائش پہ ایک اور چیز کہ بعض وہ کم ظرف اور ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس ماں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں جس کی یہاں بچی کی پیدائش ہو۔ شوہر بیوی کو تانے دے رہا ہوتا ہے کہ تمہارے یہاں بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا ساس جو ہے وہ بہو کو تانے دے رہی ہوتی ہے تمہارے یہاں بچیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بلکہ بعض ایسے نااہل قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس بنا پہ عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ بھئی اس کے یہاں بچیاں کیوں پیدا ہوئی، اور بعض کا تو ایسا ظالمانہ جو ہے وہ پڑھنے کے اندر آتا ہے کہ معاذ اللہ اس طرح کی چیز کے اوپر جو ہے وہ بیوی کو جو ہے وہ قتل کر دیا، یا بچوں کو جو ہے وہ کہیں پھینک دیا، مار دیا۔ تو اب یہ تو بالکل جسے کہا جائے کہ اندھیر نگری اور ظلم کی انتہا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ لوگ جو اس انداز کے اندر سوچتے ہیں، کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ اگر دو چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے تو شاید اس چیز کی اصلاح ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بچی کا پیدا ہونا اتنا ہی برا ہے، اگر بچی کا پیدا ہونا اتنا ہی برا ہے تو بھائی جو آپ کی ماں تھی وہ بھی تو لڑکی تھی، تو جس عورت سے آپ پیدا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی برائی تھی اور وہ بھی بری چیز تھی۔ لہٰذا جب اپنی ماں کی قدر کرتے ہو، عزت کرتے ہو، تو پھر اپنی بیٹی کی بھی قدر کرو۔ اگر یہ لڑکی ہے تو تمہاری ماں بھی کبھی لڑکی تھی، ایک۔ دوسری بات، جس خاتون سے تم نے شادی کی ہے یہ بھی تو لڑکی ہے، اور دنیا جہان کا جو نظام چل رہا ہے وہ اسی مرد و عورت کے ذریعے چل رہا ہے، تو کیا یہ برائی تھی جس کو تم اپنے گھر میں اٹھا کے لائے ہو، جس کے ساتھ نکاح کر کے اپنے گھر میں لے کے آئے؟ تیسری بات، جو تم برا بھلا اپنی بیوی کو یا ساس اپنی بہو کو کہہ رہی ہے بیٹی کی پیدائش کے اوپر یا بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر،
تو کیا اگر تمہاری اپنی جو بہن بیٹی ہے اگر اس کے ہاں آگے جا کے اسی طرح بیٹیاں ہوئیں تو کیا ان کے لیے بھی یہی رویہ پسند کرو گے جو تم ان کے لیے اختیار کر رہے ہو؟ ساس جو ہے وہ بہو کا تو جینا حرام کر دے اس بات کے اوپر کہ اس کے ہاں بیٹیاں کیوں ہوئیں، اور اگر اس ساس کی اپنی بیٹی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو کیا پھر اس کو بھی اسی طرح کا سلوک کر کے گھر سے نکال دینا چاہیے؟ وہاں پر یہ ہوگا نہیں یہ تو اللہ کی دین ہے، بھی وہاں اللہ کی دین ہے تو یہاں بھی تو اللہ کی دین ہے، یہاں کون سا کوئی دوسرا آ گیا؟ تو لہٰذا یہ جو طرز عمل ہے اس پر بہت زیادہ توجہ کی حاجت ہے۔ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، ایک ہے فطری طور پہ خوشی کا فرق، وہ ہو سکتا ہے اور وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ بہت ساری دیگر چیزیں متعلق ہوتی ہیں۔ تو لہذا جو فطری اور نیچرل اور جو ایک غیر اختیاری فرق ہے وہ ہونا اپنی جگہ، لیکن قصداً جان بوجھ کے سوچتے سمجھتے ہوئے اس بات کے اوپر تانا زنی کرنا یا جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یہ سخت برا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات ملتے ہیں کہ اگر کسی کے یا 2-4 بچیاں پیدا ہو گئیں تو اس کے رشتہ دار اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان سے ملنا جلنا ہی نہیں، الامان والحفیظ۔ جہالت جو ہے وہ بھی ایسے ایسے پنجے گاڑتی ہے کہ بس کیا جو ہے اس کے اوپر کلام کریں۔ اچھا، اب یہ جو بچیوں کی پیدائش ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو بچی پیدا ہو گئی یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 کسی کی بیٹیاں پیدا ہو گئی، تو یہ بیٹیاں دی کس نے؟ یہ عورت خود بنا کے لاتی ہے یا خدا پیدا کرتا ہے؟ تو اگر ان کے آنے پر ناخوشی ہے تو اس عورت کے بچہ جننے پر ناخوشی ہے یا رب کی دین کے اوپر ناخوشی ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے عطا کرے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ رکھے، کچھ بھی عطا نہ کرے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں۔ فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہی جاننے والا قدرت والا ہے۔ اسی نے اپنے علم سے اور اپنی حکمت سے کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں دی، کسی کو دونوں دیے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، اپنے علم اور اپنی حکمت سے۔ اور وہ قدیر ہے کہ اگر بیٹے ہوئے تو خدا کی قدرت سے، اگر بیٹیاں ہوئی تو خدا کی قدرت سے۔ تو اب جس کو بیٹیوں کی پیدائش پر اعتراض ہے، لڑکی کی پیدائش کے اوپر جسے تکلیف ہوتی ہے، تو اسے تکلیف رب کی عطا پہ ہوتی ہے، اور یہ بڑی سخت بات ہے۔ اس کا انجام دنیا آخرت دونوں جگہ پہ بڑا بھیانک اور بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو لہذا بچیوں کی پیدائش پہ، لڑکیوں کی پیدائش کے اوپر ناخوشی ہرگز نہ کی جائے، بلکہ علماء نے یہ فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ بچیوں کو بچوں پر کئی چیزوں میں ترجیح دینی چاہیے۔ جیسے اگر گھر میں آئیں اور کوئی چیز لے کے آئیں، آپ کے ایک ہاتھ میں مثال کے طور پہ چاکلیٹ ہے، چاکلیٹ دینے ہیں، آپ بچوں کو بعد میں دیں، بچیوں کو پہلے دیں۔ یہ باقاعدہ شرعی مسئلہ علماء نے بیان فرمایا کہ بچیوں کو پہلے دیں، بچوں کو بعد میں دیں، تاکہ ان کی دلجوئی ہو، ان کو خوشی ملے۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اب اسلام کی تعلیمات ایک تو آپ اس حکم کے اعتبار سے دیکھیں، اور دوسرا اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب اسلام کے اندر جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے بڑی سختیاں ہیں، بڑی تنگیاں ہیں، تو یہ کیا تنگی ہے کہ آپ گھر میں آئیں، آپ کی بچیاں بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پہلے بچیوں کی چیز دینی ہے، بعد میں بچوں کو دینی؟ تو اسلام یہ ہے، اسلام کے اندر جو رحم دلی ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، حقوق ہے، وہ یہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حق، اور وہ ہے کہ اولاد جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے لفظ اللہ سکھایا جائے، اور لفظ اللہ کے ساتھ پھر اسے کلمہ طیبہ سکھایا جائے۔ اب یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے جو مسلمان گھرانوں میں ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ بچے کو آپ لفظ اللہ سکھائیں؟ اس کا ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کے پاس جب بھی بیٹھیں تو لفظ اللہ 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 اس کا تکرار کریں، کیونکہ بچہ وہ بولتا ہے جو سنتا ہے، جو اس کے کان میں جاتا ہے، وہ اس کے دماغ میں نقش ہوتا ہے، وہ اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ تو آپ جو بولیں گے بچہ سنے گا اور وہی زبان سے ادا کرے گا۔ بچے اگر اردو بولتے ہیں بڑے ہو کے تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس والے سارے اردو بول رہے ہیں، تو بچے نے وہی سنا تو وہی بول رہا۔
اس کے پاس والے انگلش بولتے ہیں تو بچے بھی انگلش بولتے ہیں، اس کے پاس والے پنجابی بولیں گے بچہ پنجابی بولیں گے، اس کے پاس والے فرنچ بولیں گے بچہ فرنچ بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے ارد گرد بولا گیا بچے نے وہی بولنا ہے۔ تو اب جب آپ بچے کے پاس اللہ 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 اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ والے الفاظ آپ کہیں گے تو اس کے جو اندر نقش بنے گا وہ انہی الفاظ کا بنے گا۔ اور سب سے پہلے لفظ اللہ کہ سب سے جو ادائیگی کے اندر سہل ہے، آسان ہے اور بہت مزے سے ادا ہو جاتا ہے، وہ لفظ اللہ ہے، اس میں جلالت ہے، اور اسی لیے بچے بڑے ہو کے لفظ اللہ بولتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور چیز میں عرض کروں گا، ابھی جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، تو یہ جو بچے کے کان میں اذان دینا ہوتا ہے یہ یوں نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت اذان دی اور فارغ، آپ کوشش کریں روزانہ ہی دیتے رہیں۔ پیدائش کے وقت جو اذان دینا ہے یہ تو سنت ہے، لیکن اگر اس کے بعد آپ روزانہ اذان دیتے رہیں تو بچے کے لیے یہ نظر بد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بچے پہ اثرات وہ ختم ہو جاتے ہیں، بچہ روتا ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، شیطانی اثرات ہے وہ بچے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ روزانہ اذان دیتے ہیں، صبح و شام جو ہے وہ اذان دیتے رہے۔ میں نے الحمدللہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا، میرے والد صاحب جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ بچے کے کان میں اذان کہتے تھے، 6 مہینے تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا کہ روزانہ اذان کہنی۔ تو یوں بچے کے کان میں جب اللہ کا نام جائے گا تو وہ لفظ اللہ بولے گا۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں نے آپ کی سیرت کے اندر پڑھا کہ آپ کی والدہ جو تھیں، آپ کی والدہ ماجدہ بہت پارسا بہت نیک تھیں۔ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں سے یہ کہا ہوا تھا کہ بچے کے پاس سوائے لفظ اللہ کے اور کچھ نہ پڑھا جائے، اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کچھ نہ کہا جائے، تاکہ یہ صرف وہ ایک ہی لفظ سنے اور وہ سب سے پہلے وہی ادا کرے۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلا لفظ اپنی زبان سے نکالا تھا وہ لفظ اللہ تھا، کیونکہ سنا ہی وہ تھا صرف، اور کوئی لفظ ہی نہیں سنا ہوا۔ تو یہ بچے کے کان میں جو ہے وہ اس طریقے سے اسے لفظ اللہ سکھانا جو ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ تو بچوں کو یوں بار بار ان کے سامنے اس طرح ذکر کیا جائے کہ بچے جو پہلا لفظ اپنی زبان سے نکالیں وہ لفظ اللہ نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق العباد ہوگا میرا کیا، کرم مجھ پہ کر دے کرم